اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ محترم حکیم صاحب آپ کے سامنے یہ بات بیان فرما رہے تھے کہ قرآن مجید کو چھوڑنے سے ہی ہم ذلیل ہوئے۔ جب تک قرآن مجید کو پکڑے رکھا پوری دنیا میں ہمارا علم بلند تھا اور دنیا میں ہمیں شوکت حاصل تھی۔ علامہ اقبال ہی دوسری جگہ یہ فرماتے ہیں خار از مہجوری قرآن شدی، قرآن کو چھوڑنے سے تو ذلیل ہو گیا ہے مسلم، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اور بہانہ یہ بنانا شروع کرے تقدیر میں ایسے ہی تھا، ہماری قسمت میں ایسے ہی لکھا تھا، قصور اپنا اور وہ تقدیر پر محول کر دیا، ادھر ٹال دی بات کہ اللہ کو یہی منظور تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو عادل ہے، رحیم ہے، وہ کسی کی کمائی ضائع نہیں کرتا۔ جب تک قرآن کے مطابق چلتے رہے پھل ملتا رہا، چھوڑ دیا تو پھر سزا بھگتنی شروع کر دی۔ تو پچھلی امتوں کا قرآن مجید نے یہ بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کی امت کا، کہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنی طرف سے کچھ کتابیں لکھ لیں، ان کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ سورہ بقرہ میں فرمایا کھول کر کہ ان کے عالم اپنی طرف سے جعلی کتابیں بناتے، اللہ رسول کی طرف منسوب کرتے کہ یہ دین ہے، دین نہیں تھا، اپنی طرف سے گڑھ لیتے تھے، جس میں ان کا مفاد بھی ہوتا تھا، کھیر حلوہ مانڈا چلتا تھا، لوگ بھی خوش ہو جاتے تھے کہ یہ جنت کی طرف شارٹ کٹ ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتا ہے لعنت ہے ان پر، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے جو اللہ نے اتاری ہے، نَبَذُوا کتاب اللہ وراء ظُهُورِهِمْ، وہ پیچھے پھینک دیے، کبھی نہیں وہ لوگوں کے سامنے لائے۔ برکت کے طور پر کہیں لاطینی زبان میں پڑھ دی، کہیں عبرانی میں پڑھ دی، عوام کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کی کتاب میں کیا، اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آنے دیتے۔ وہی حال ہمارا ہوا کہ جعلی کتابیں بہت بن گئیں، لال کتابیں جو ان مولویوں کے بڑوں نے لکھ دیں کہ ان کا کام چلتا رہے، وہ سناتے رہیں گے قصے کہانیاں، اللہ کی کتاب نہیں سنائیں گے۔ اور اللہ کی کتاب کا بھی حشر یہ کیا کہ اگر کسی نے ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے، اوپر اتنے حاشیے چڑھا دیے، من گھڑت باتیں اتنی داخل کر دیں کہ قرآن کی اثر روشنی دب کر رہ گئی، قرآن نہیں سامنے آتا، اپنے ان کے جعلی قصے جو ہے نا تیں ان کی دبیز موٹی، ان میں پھنس کر آدمی رہ جاتا ہے۔ تو اللہ کی کتاب کی طرف اس لیے نہیں آنے دیتے کہ جو شخص اس کو پڑھ لے گا سیدھے طریقے سے، کوئی حاشیہ نہیں، کوئی تفسیر نہیں، سیدھی سادھی بات، وہ تو کہاں اٹھے گا؟ کہ قرآن تو بھائی پھر سونے کی اجازت نہیں دیتا، آرام سے نہیں آدمی لیٹا رہ سکتا، غفلت کی نیند ختم ہو جائے گی، اس کو جاگنا پڑے گا۔ یہ سورہ نجم ہی ہے، اس میں اللہ پاک نے اس وقت جو دونوں گروہ سامنے تھے، اہل کتاب بھی تھے یہود اور نصارہ، اور ادھر قریش بھی تھے، دونوں کے پاس نہ ایمان رہا تھا نہ کوئی تقویٰ تھا، انہی باتوں پر فخر کرتے رہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، کعبہ شریف کے متولی ہیں، زمزم پلاتے ہیں، حاجیوں کی دعوت کرتے ہیں، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد، بس اسی پر ناز کرتے تھے، ہم مجاور ہیں بیت اللہ کے، حاجیوں کو پانی نہیں پلاتے، جو یہاں آتے ہیں ان کو نہیں کھانے کھلاتے، بیت اللہ شریف کی خدمت نہیں کرتے۔ ایمان و تقویٰ نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف، دین کے دشمن، ہر برائی آ گئی، صرف اسی پر فخر۔ یہودی تھے، ان کے بھی تالمود کو، حدیث کے مجموعوں کو پڑھنے، اللہ کی کتاب تورات کو چھوڑ دیا، جعلی حدیثوں کے دفتر کہ ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر کرسی پر بیٹھ جائیں گے۔ اگر یہودیوں کو سزا سنا بھی دی گئی نا، تو جب فرشتے لے کر جائیں گے تو وہ پوچھیں گے کہ یہ مختون ہے یا غیر ختنہ ہوا ہے اس کا یا نہیں، اس وقت ختنہ صرف یہودی کراتے تھے، اس لیے مختون کا معنی یہودی تھا کہ ختنہ ہے، ہاں واپس کرو، پھر ختنہ جس کا ہوا میری اولاد، جس کو دوزخ میں نہیں تم لے جا سکتے، اپنی طرف سے گھڑ لی بات۔ اب عمل کی کیا ضرورت رہی، نہ نیکی کی نہ تقوی کی، جی چاہے جتنی مرضی برائیاں کرو، بس ٹھیک۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی یہی کہتی بس ہمیں فخر ہے
ہم نیکوں کی اولاد ہیں، ہم میں اتنے نیک لوگ ہوئے ہیں، اسحاق یعقوب اور اتنے لگاتار نبی، ہمیں بخشوائیں گے نہیں؟ اس میں آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ شیشے میں منہ دیکھیں تو ہیں وہی امت، ہم کام سارے چھوڑ دیے، نہ عقیدے درست رہے، نہ اعمال درست، کافروں سے بدتر برائیاں کرتے ہیں ہم، مگر فخر یہی ہے کہ یہ امت مرحومہ ہے، اس امت پر رحم ہو چکا ہے، اس لیے یہ جو جی چاہے کرے بخشائی۔ رسول کریم علیہ السلام کس کام کے لیے وہ شفیع المذنبین ہمیں چھڑائیں گے؟ یعنی یہ معنی نکلا کہ اللہ کے رسول لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے نہیں آتے، انہیں لائسنس دینے کے لیے آتے ہیں کہ اگر پہلے تم ڈرتے تھے نا، اب کھلے دل سے کرو، ہم تمہارے چھڑانے والے ہیں۔ رسا کیے اور جیسے سندھ کے یہ بڑے وڈیرے ہیں ڈاکوؤں چوروں کے، ہم ہی ایسے معاذ اللہ رسولوں کو بنا دیے۔ اب قرآن کی طرف نہیں آنے دیتے، نہیں قرآن نہیں ہر شخص پڑھ سکتا، تمہارے قصے کہانیاں پڑھ سکتا ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ قرآن جو ہے نا وہ اس نیند کو ختم کر دیتا، آدمی جو ہے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف کسی نسل سے پیدا ہونے سے بخشے جائیں گے، جیسے ہمارے ہم سیدوں کے بارے میں سمجھ آتا کہ جو آدمی حضرت فاطمہ رضی اللہ کی اولاد میں پیدا ہو گیا بس، اور شاہ صاحب ہیں جی کوئی نہیں، یہ بخشے ہے۔ کچھ حضور کی امت میں ہونے پر فخر کرتے، امت والا کام کوئی نہیں، جو لائے نا آپ اس سے آنکھیں بند کی ہیں، اس کو پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ سن لو، جن سہاروں پر تم زندگی گزار رہے ہو نا کہ چھڑانے والے بڑے ہیں، یہ کام نہیں آئیں گے، آنکھیں کھولو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ اللہ کا ہے۔ اس میں بہت سے لوگ حصے دار نہیں ہیں کہ وہ بھی بیٹھیں گے کرسیوں پر ساتھ فیصلہ کرنے کے وقت کہ ہمارا بھی دخل، ہم اس کو بخشوائیں گے، اس کو سزا دلائیں، ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ زمین و آسمان کا اقتدار اللہ کا اپنا ہے، کسی کی اس میں شراکت نہیں ہے، اس کے فیصلے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکے گا، نہ فیصلے پر کوئی اثر انداز ہو سکے گا، بادشاہی اس کی ہے۔ تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا جب اس کا اپنا ہی اقتدار ہے اور وہ ہر شخص چیز کو دیکھ رہا ہے، عادل اور منصف ہے، ظالم نہیں ہے، تو پھر رزلٹ کیا نکلنا؟ آگے لام عاقبت، انجام کیا ہوگا پھر؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، جو برے کام کر رہے ہیں ان کو برے عملوں کا برا بدلہ مل کر رہے گا۔ جب کوئی دوسرا دخل ہی نہیں دے سکے گا، اللہ خود فیصلہ کرے گا، تو اللہ اپنے اصول اور ضابطوں کو کیوں پامال کے؟ جو قانون اس نے بنا دیے ہیں، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے دوزخ، وہ کیوں ٹوٹیں گے؟ کون اللہ کے ہاتھ سے تمہیں چھڑا سکے گا؟ جو برا کر رہے ہیں یہ اپنے برے عملوں کا نتیجہ ضرور بھگتیں گے، کوئی سفارش اثر انداز نہیں ہوگی، کسی سے نسبت کام نہیں دے گی۔ نسبتیں کام دیتی تو قرآن مجید نے کیوں یہ حوالے دیے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ کا جلیل القدر پیغمبر، وہ بیٹے کے لیے روتا ڈوبتا، وہ دیکھ کر جواب ملتا کہ جاہلوں میں انسان بن، باپ ہونے کا خیال کر رہا، دین کا دشمن ہے، ان عمل غیر صادق، اس کے کام ٹھیک نہیں ہیں، اسی وقت معافی مانگتے، توبہ میری، میں تیری محبت میں کہہ گیا، میں نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، سب باتیں تیری ٹھیک ہیں، مگر مشرک باپ کے لیے دعا قبول نہیں، اسی وقت چھوڑ دیا، تبرہ میں نے تعلق توڑ لیا کہ آج کے بعد میں اس کے لیے زبان نہیں کھولوں گا۔ چچا کی باری آئی، کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نام لے کر ذکر نہیں کیا، کافروں کا بڑے بڑے ہوئے، مگر ابو لہب کا نام لے کر ذکر کیا، ایک صورت اس کے نام پر اتاری، وہ رسول اللہ کا چچا تھا، حالانکہ ظلم ان سے بڑے کیے ہیں دوسروں نے بھی، ان کا نہیں ذکر کیا، ابو لہب کا ذکر کیا کہ اگر میں کسی نسبت اور رشتے کا لحاظ کرتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا کرتا، چچا ہے، مگر تبت یدا ابی لہب، مطلب کوئی رشتہ کام نہیں، زندگی بھر ساتھ رہا حضرت نوح علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام، بیویاں، خاوند بیوی کا کیسا تعلق، مگر اللہ پاک فرماتا فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، وہ دونوں نبی ان کے کچھ کام نہیں آئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کی بیویاں ہونے کا۔ وقیل ادخل النار مع الداخلین، حکم ہو گیا کہ جہاں دوسرے دوزخ میں جا رہے ہیں چلو۔ اور اسی لیے سورہ احزاب میں کائنات کی بہترین عورتیں جن کے بارے فرمایا کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات، انہیں یہ سنا دیا کہ اگر تم نیکی کرو گی تو 2 گنا ثواب ملے گا، اور تم میں سے اگر کسی نے برائی کی یضاعف لہ العذاب ضعفین، 2 عذاب دیا جائے گا۔ اور کوئی نہ سمجھے کہ ہیں رسول کی بیویوں کے بارے میں اللہ کو وکان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے بالکل معمولی بات ہے، وہ نہیں جانتا کس کی بیویاں اگر کام نہیں ٹھیک ہو گئے 2 عذاب۔ تو فرمایا سن لو،
کوئی نبی دخل نہیں دے گا، کوئی فرشتہ دخل نہیں دے گا، وہ صرف درخواستیں ہیں، دعائیں. ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں اللہ شفا دے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، دیتا نہیں ہوتی نہیں دیتا. اثر انداز نہیں ہو سکتا کہ پریشر ہے اس کا ضرور ماننی پڑے گی. بھائی یہ نہیں ہوگا وہاں. یہ تو دنیا کی سفارشیں تم نے اپنے دماغوں میں گسیر رکھی ہیں نا کہ یہاں کوئی جاتا اور کہتا میرا دوست ہے جج صاحب میں اس کو، یہ باتیں وہاں نہیں ہوں گی. اللہ کسی سے مروب نہیں، وہ بادشاہ ہے اس کائنات کا، خود بہتر جانتا ہے کہ یہ آدمی کس سلوک کا مستحق ہے. اس لیے جو برائی کر کے مریں گے ان کو ان کے برے عملوں کا بدلہ لازماً ملے گا، کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جنہوں نے نیکی کی ہوگی ان کو نیک بدلہ ملے گا، بہت اچھا انجام ان کے سامنے آئے گا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل اور فضل دونوں کو الگ الگ بیان کر، ان کا بما عملوا، جتنی برائیاں کی ہیں اللہ ظالم نہیں زیادہ سزا نہیں دے گا، اتنی دے گا جو ان کے جرموں کی بنتی. ادھر نہیں زیادتی ہوگی برائی کرنے والے سے، ادھر نیکوں کو اگر اتنا ہی ملتا جتنی انہوں نے کی ہے تو کچھ بھی نہیں تھا. فرمایا ان کے ساتھ معاملہ فضل کا ہوگا، جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں نا وہ تو جتنی ہیں مگر ان نیکی کرنے والوں کے ساتھ بما عملوا نہیں بالحسنى، اپنی طرف سے بہت عمدہ اجر دے گا. وہ عمدہ اجر کیا جو قرآن کہتا تمہارے اندازوں سے باہر، تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنا دے گا. وہ صرف نیکی کا بدلہ جتنا نیکی بنتی ہے اتنی نہیں دے گا، برائی کا بدلہ صرف برائی جتنی ہے، مگر نیکی جو ہے اس کے لیے جو فضل سے بغیر حساب اتنا دے گا کہ تم شمار نہیں کر. یہ معاملہ فضل کا ہوگا. یہ نتیجہ نکلے گا اس جہان کے اس ڈرامے کا کہ اللہ کرسی عدالت پر بیٹھے گا، مجرم اور نیک لوگ پیش ہوں گے، انہیں انعام ملے گا، انہیں سزائیں ملیں گی. اب نیکوں کے بارے میں بتا دیا کہ نیک کون ہے. یوں ہی نہیں فرض کر لیں وہ کہ میں تسبیحیں گھماتا ہوں اور میں اتنے ذکر کرتا ہوں. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش اللمم، یہ قرآن ہے، ادھر نہیں ملا آنے دیتا. نہیں، قرآن نہ پڑھو تاکہ یہ سارے بند کھل نہ جائیں اور ہمارے جال سے نہ نکل جائیں یہ لوگ کہ مولوی صاحب آپ کیا گمراہ کر رہے ہیں، نہ آپ ہمارے کام آئیں گے، نہ پیر آئے گا کوئی کام. خدا نے بتا دیے باتیں، ان کے مطابق فیصلہ ہوگا. الذین یجتنبون کبائر الاثم، یہ نہیں کہا کہ وہ کرتے نہیں، یجتنبون بہت دور رہتے ہیں، اجتناب بہت پرے رہتے ہیں، کبائر الاثم بڑے بڑے گناہوں سے قریب بھی نہیں جاتے. جو ایمان والے لوگ جن کو انعام ملنا نا وہ برے کاموں سے، جو بڑے بڑے برے کام ہیں گناہ کے، ان سے دور پرے 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 قریب بھی نہیں جاتے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گناہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا، نہ نیکی ایک دن میں پیدا، یہ عادت سے بنتی ہے. ایک آدمی گناہ کی طرف جانا شروع ہوتا، پہلے چھوٹی برائیاں کرتا، پھر بڑی، پھر عادی ہوتا جاتا. اسی طرح نیکی ہے. تو اس لیے خطرہ ہے دونوں طرف کہ بچو. تو اسی لیے اللہ پاک ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کھلے اور چھپے جتنے بے حیائی کے کام ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کرنا تو قریب بھی نہیں. اور اسی لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ حدیں لگا دی. اصل میں تو زنا سے ہی روکنا نا کہ زنا برائی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، معاشرہ تباہ ہوتا، نسلیں برباد ہوتی ہیں. مگر روک دیا کہ خوشبو لگا کر عورت بازار میں نہ جائے، بے پردہ نہ جائے، اپنے چال ڈال سے لوگوں کو دعوت نہ دے، کشش نہ پیدا کرے، پردہ رہے، غیر اور سے آدمی باتیں نہ کرے، موقع بھی آئے تو لوچدار باتیں. کیوں پابندیاں رہی کہ یہ لے جاتی ہیں آہستہ آہستہ. گانے سنتا رہے گا کانوں سے، دوسری تصویریں دیکھ رہا، ہر شخص فیصلہ کرتا. بدماشوں کی آپ بات بہانے ملاتے، جانتے وہ بھی ہیں کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ برائی کا شوق پیدا کرتی ہیں، ان سے تقویٰ نہیں پیدا ہوتا. تو اللہ فرماتا برائی کرنا تو الگ رہا، جو چیزیں برائی کی طرف لے جاتی ہیں، ایسے اخبار، رسالے، ایسے تصویریں، ایسے گانے، ساری باتیں، ان سے بہت دور رہو. جو دور رہتے ہیں ان چیزوں سے کبائر الاثم، جو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، والفواحش، اور جو کھلی کھلی بے حیائی. دو باتیں بیان کر دی. اسم جس میں حق تلفی ہے، یہ خلق خدا کے ساتھ ظلم ہے، حقوق العباد میں کہ کسی کا دبا لیا، غصب کر لیا، لوٹ لیا، امانت میں خیانت کر لی، ہاں، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی، یہ غصب اور تدلیج اسم. اور دوسری طرف فواحش، یہ لازمی گناہ، دوسرے سے تعلق نہیں، اپنے سے زنا کیا، جھوٹ بولا، شراب پی. اللہ پاک بنواتا جو انعام چاہتے ہیں نا اس دن وہ سن لیں، وہ صرف وہ لوگ ہوں گے جو دوسروں کے ساتھ زیادتی سے بھی پوری طرح بچتے ہیں، دور رہتے ہیں، اور بے حیائی کے جو کھلے کھلے کام ہیں گناہ کے، ان سے بھی کے قریب بھی نہیں جاتے. الا اللمم، صرف اتنا اللہ پاک نے مانا کہ میں
سمجھتا ہوں تمہاری کمزوریوں کو، انسان ہو، تمہارے اندر طرح طرح کی خواہشات ہیں، جذبات ہیں، گمراہ ہو سکتے ہو، اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ معصوم بن کر زندگی گزارو فرشتے ورنہ جہنم بھیج دوں گا، یہ نہیں، صرف یہ ہے کہ لمم کبھی اچانک پاؤں پڑ گیا، چھوت لگ گئی، جیسے چلتے چلتے کی کہا پاؤں گندگی پر آ گیا، اور میں کوئی بات نہیں، مگر کوئی صفائی پسند آدمی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہاں ہی بستر جما کر بیٹھ جائے گندگی کے ڈھیر پر، وہ تو فوراً کرے گا کہ پاؤں دھو، جوتا دھو، یار کس گندگی میں پڑ گئی، لمم اچانک چھوت لگ گئی، کوئی بات نہیں، مگر فوراً توبہ کرو، باز آؤ، معافیاں مانگو، اور پھر اس سے دور چلے جاؤ، پھر کوئی بات نہیں، الا لمم کو قبول کیا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمائی کہ توبہ بھی میں ان کی مانتا ہوں، ورنہ جو کرتے جاتے ہیں اور توبہ کرے وہ میرے ساتھ ٹھٹھا کرتے۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا استغفار، ہم جو استغفر اللہ کہتے ہیں یہ خود استغفار کا محتاج ہے، اس پر بھی ہمیں معافی مانگنی چاہیے، ہم تو بدماشی کر رہے ہیں، اللہ کا تمسخر اڑا رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، ساتھ گناہ کرتے جاتے ہیں، استغفر اللہ، یہ کیا استغفر اللہ؟ استغفر اللہ تو یہی ہے کہ برائی ہوئی ہے، جان چھڑاؤ، معافی مانگو، رو، شرمندہ ہو، اور دوبارہ اس راستے پر قدم نہ رکھو جہاں یہ گندگی لگ گئی تھی۔ تو فرمایا چھوٹ ہو جائے نا، چلتے چلتے کہیں پاؤں آ گیا، کوئی بات نہیں ہے، اس کو یعملون بجہالت ثم یتوبون قریب، جذباتی طور پر کوئی بات ہوگی مگر فوراً بعد آ گئے بخشوں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ نیک بدلہ چاہتے ہیں نا وہ یہ کریں کہ بڑے بڑے گناہ جس سے خلق خدا کے حقوق تلف ہوتے ہیں ان سے بچیں، جو خود ان میں بری بری برائی کی باتیں ان سے پرہیز کریں، کبھی کبھی کوئی ہو جائے ایسا تو کوئی نہیں، ان ربک واسع المغفرہ۔ یہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں کہ جو اٹھتا ہے نا، قرآن مجید میں آیا کہ اللہ کی بخشش بہت بڑی، اب قرآن مجید میں نکال کر دیکھ رہے ہیں جہاں وسعت رحمت اور وسعت مغفرت کا بیان کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی مغفرت بہت بڑی، قرآن مجید میں سے نکالیں، آپ وہاں پائیں گے صرف توبہ کرنے والوں کے لیے، ساتھ توبہ کا ذکر ہوگا کہ جو لوگ باز آ جاتے ہیں گناہ چھوڑ، وہ نہ پھر یہ سوچیں کہ ہم سے تو بہت ہو چکے ہیں، ہمارا کیا بنے۔ واقعی ایسا ہی تھا، جیسا کہ انسان سناتے رہتے ہیں کہ لوگ آتے تھے جب رسول اللہ نے اعلان کیا کہ شفا آؤ جو بیمار ہیں ان کا علاج کریں، پھر لوگ آئے۔ ہمارے وہ ضلع کے تھے ہوشیارپور کے مولوی غلام منصور رحمۃ اللہ علیہ، تو یہی بات کہتے تھے کہ جب اچن تے طبیب حقانی تے کھولے راز حقان نہانی، جو پھر سچا حکیم آیا اللہ کی طرف سے طبیب روگی لوگوں کا علاج کرنے کی، اس نے پھر پوشیدہ راز جو تھے کھول دیے، دین کھول کر بتایا، اچن چیت یعنی اچانک، اچن چیت طبیب حقانی کھولے راز نہانی، درد مندان دے روگ گوائے تے فیض ونڈے رحمانی، کھول دیا اسپتال۔ آ رہا ہے کوئی زانی آ رہا، کوئی چور آ رہا، جب یہ آواز سنی ڈر گیا، روتے آ رہا ہے حضور میں بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گیا، کوئی گناہ دنیا کا میں نے نہیں چھوڑا۔ آپ نے فرمایا تو نے گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول، کہا ہاں، فرمایا جا تو بخشا گیا، تو نعرے مارتا اللہ اکبر کے بوڑھا گیا کہ اللہ نے مجھے ہی بخش دیا۔ تو ان کو اگر یہ پیغام نہ دیا جاتا کہ کوئی بات نہیں، اگر پہلے تم کر چکے بعد آ جاؤ، جہاں جہاں آپ نکال کر دیکھیں ذکر ہے کہ لا تقنطوا من رحمت، ساتھ بجے گا یہ کہ توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ پھر آ جائے عذاب، پھر نہیں جان چھوٹے گی، وہ حصہ کھا جاتے ہیں۔ مجرموں کو سناتے رہتے ہیں جو جرم پر جمے ہوئے نا، توبہ کا نام بھی نہیں، ان کو سناتے کہ اللہ کی بخشش بڑی ہے، ان کو کہیں نہیں اللہ نے کہا، ان کے لیے تو یہی کہا کہ پھر تم دوسرا ہی ہاتھ میرا دیکھو گے نا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ خبر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں، وان عذابی هو العذاب الرحیم، ساتھ ہی یہ اطلاع بھی دے دینا کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے، دونوں ہاتھ ہیں میرے، جو رحمت لینا چاہے گا اس کے لیے بخشش بھی بہت ہے، جو نہیں یہ مانے گا پھر سزا بھی دیکھے۔ تو یہ یہاں بھی یہی بات ہے الا اللمم، کہ چلتے چلتے اگر کسی کو گندگی کا چھینٹا اس پر پڑ گیا کوئی بات نہیں، تیرا رب بہت بخشنے والا ہے، معافی دے دے گا، وہ بندوں کے لیے نرمی رکھتا ہے۔ هو اعلم بکم اذا انشاکم من الارض واذا انتم اجنۃ فی بطون امہات، یہ وہ لوگ ہیں۔ آدمی سوچتا ہے یہ بات کیوں آ گئی ساتھ ہی کہ اللہ جانتا ہے جب زمین سے تمہیں پیدا کیا تھا، اور وہ اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا جب ماؤں کے پیٹ میں تم جنین اور بچے تھے، یہ بات یہاں کیوں آئی؟ اس لیے جو نسل پر فخر کرتے ہیں کہ ہم سید پیدا ہوئے ہیں، ہم فلاں خاندان سے پیدا، فرمایا ہے اس پر فخر کرنا چھوڑو، اپنی اصلیت کی طرف سارے دیکھو، سب انسان ایک حقیر شے سے پیدا ہوں، اگر تم اپنی اصل کو دیکھو نا، ایمان اور تقویٰ تمہارے پاس نہ تو کچھ بھی نہیں، کیا ہے؟
زمین کی مٹی تھی جس میں سے کوئی زال یہ آدم علیہ السلام کو لے لیں وہ مٹی سے بنے، یا ساری دنیا اب جانتی ہے کہ انسان کا وجود جسم جو ہے جن چیزوں سے مرکب ہے سارا زمین کے اجزاء، کاپر ہے، آئرن ہے، یہی چیزیں تھوڑی تھوڑی لے کر اللہ نے یہ بنایا، زمین سے بنایا۔ اور دوسری طرف ہے پھر کہ وہ جب ہم خوراک کھاتے ہیں وہ پھر مادہ بنتا ہے، وہی جا کر وہ اصل میں نباتات ہی ہیں سارے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم اتنی پاک دامنی کی باتیں نہ کرو، بڑے بڑے دعوے نہ کرو کہ تم کوئی آسمانی مخلوق ہو۔ اللہ اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا جب تمہیں زمین سے بنایا تھا، حقیر ذروں سے پیدا ہوئے ہو، اور اس وقت کا بھی اللہ کو پورا علم ہے جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں جنین تھے، تنگ جگہ میں رہے، خون کھاتے تھے، کیسی جگہ تھی جہاں تم گئے پھر وہاں سے نکلے، کون سی بڑائیاں، فلا تزکوا انفسکم، اس لیے اپنے آپ کے بارے میں بلند آہنگ دعوے نہ کرو، کوئی بڑا نہ بنے کہ میں یوں ہوں یوں، کچھ نہیں، اصل میں تم بالکل حقیر وجود ہو، نکمی شے۔ اب بہتر بننا تو اس خاک کو جب چھو جائے گی اکسیر ایمان اور تقویٰ کی، یہ مٹی ہے، جب یہ ساتھ لگ جائے گی پھر یہ تانبا نہیں رہے گا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا۔ حالی فرماتے ہیں کہ بالکل تانبا تھا کچا، اللہ کے رسول نے اس کو جب چھوا اکسیر سونا ہو گیا۔ وہی انسان جو تھے فرشتوں کے لیے باعث رشک بن گئے، اور اللہ بھی مختلف موقعوں پر ان پر فخر کرتا ہے، میدان عرفات ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن فرشتوں کو کہتا کہ یہ لوگ جو سر ننگے ہیں اور انہوں نے یہ لباس پہنے ہوئے ہیں، مٹی میں اٹے ہوئے ہیں، یہ کیا مانگتے ہیں؟ کہا اللہ معافی مانگتے ہیں، جنت مانگتے ہیں۔ فرمایا میں نے تمہیں گواہ کیا، میں نے بخشی۔ فخر کرتا جو نیکوں کا مجمع اور برے جو ہیں ان پر لعنت بھیجتا، اس لیے پیدا کیا تھا تمہیں حرامیوں، ایسے برے کام کرتے۔ تو فرمایا جو ہے نا صرف اپنی اصل پر فخر کرتا کہ میں فلاں سے پیدا ہوا ہوں، یہ کوئی بات نہیں، یہ کام دیتا تو اللہ تعالیٰ ان پیغمبروں کے رشتہ داروں کو کیوں برباد کر۔ اور جو کہتے تھے، ایک آیت ہے قرآن مجید کی، جب تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے نا کہ فلاں نے یہ غلط کیا، فلاں، وہاں بے موقع لوگ یہ گھسیٹ دیتے، لہا ما کسبت علیہا مکتسبت تلک امۃ قد خلت، وہ لوگ گزر گئے، چھوڑو ان کی باتیں، بالکل آیت سے ظلم کرتے۔ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے بیٹے سے لے کر حضور کے زمانے تک سارے ظالموں کا کیوں بیان کرتا؟ گزر گئے تھے چھوڑتا۔ یہ نہیں بات، یہ بروں کو چھوڑنے کی نہیں، برے جو ہے ان کی مذمت ہونی چاہیے، علانیہ بتانا چاہیے۔ اور اسی لیے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ محلہ میں کہتے ہیں کہ جو حضور نے منع کیا کہ مردے کو برا نہ کہو، وہ یہ ہے کہ جو ظالم ہیں، فاسق ہیں، بدعتی ہیں، جنہوں نے دین برباد کیے ہیں، امت برباد، ان کا ذکر نہ کرو۔ یہ خود حضور نے مرنے کے بعد لوگوں کو برا کہا، صحابہ نے کہا کہ یہ دوسری کا جنازہ جا رہا، آپ نے فرمایا واجب، نہیں روکا۔ یہ صرف وہ ان کے بارے میں برا کہنے سے روکا جن سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ کوئی آدمی شراب پیتا تھا مگر اس نے کسی کو مرنے کے بعد ہم کیا اس کو کریں گے؟ نہ تو وہ زندہ ہے کہ اس کو نصیحت کریں بعد آ جائے، نہ کوئی فائدہ، خواہ مخواہ کا ایک مزہ ہی لینے والی بات ہے۔ ایسے مردوں کو کہا۔ باقی جن مردوں نے دنیا تباہ کی، غلط عقیدے پھیلائے، سلطنت اسلامیہ کو برباد کیا، یہ پوری فصل وہاں انہوں نے حضور کے حوالے دے کہ یہ برا کہا نہیں، صحابہ نے کہا، اس لیے کیوں کہتے ہو، سوچا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہ کہتے تھے نا کہ ہمارے بڑے، وہاں ذکر بھی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کا، ان پر فخر کرتے نا یہودی، اللہ نے یہاں برائی کا اسی لیے ذکر نہیں کیا، تلک امۃ، کہ وہ گروہ جو ہے قد خلت، چلا گیا، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا وہ ان کو ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم کماؤ گے وہ تم، یہاں کمانے کا نیکی، ان کی نیکی تمہیں نہیں پیدا دے، کوئی اثر نہیں ہوگا، تمہیں خود عمل کرنا پڑے گا۔ میں اس پر اگر بیٹھے رہنا کہ ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، امام زین العابدین علی بن حسین سے کسی نے باتیں کرنی شروع کی، بڑا ان کو بڑھانا، انہوں نے کہا ہمیں دھوکہ نہ دو، جن کی وجہ سے ہماری عزت کرتے ہیں ان کو اللہ نے کیا بتایا تھا؟ اللہ نے اپنے رسول کے بارے میں کہا، عہد پڑھی سورہ بنی اسرائیل کی کہ اگر تو ان کافروں کے کہنے پر ذرا سیدھی راہ سے ہٹ گیا، دنیا میں بھی تجھے دگنا عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب۔ اور ہماری ماؤں کو کیا کہا تھا؟ سورہ عذاب پڑھی جو آیت میں نے بتائی کہ دگنا عذاب، اس لیے کہا ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرو، ہمارا معاملہ دوسروں سے بھی نازک ہے کہ لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں یہ اولاد رسول اچھے کام کریں گے، مثال بنیں گے، ثواب بھی باقی ملے گا، اور اگر ہم نے کوئی حرام زدگی کی تو عذاب بھی ہم پر دگنا ہوگا کہ تم نے پیغمبر کی اولاد ہو کر دین کو بدنام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صرف یہ کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں نطفہ سے پیدا ہوئے ہیں، چھوڑو، اللہ جانتا ہے زمین سے تمہیں پیدا کیا، خاک سے بنے ہو تم، اور جس حقیر پانی سے بنے اور ماں کے پیٹ میں رہا، اللہ اس وقت بھی جانتا ہے کہ تم کیا چیز ہو، کیوں آسمان پر چڑھتے ہو، زمین پر ہی رہو، خاکی بن کر رہو، فلا تزکوا انفسکم،
اپنے بارے میں اتنے اونچے اونچے دعوے نہ کرو. عالم بمن اتقا، کون انعام پائے گا جو متقی ہوں گے. اس لیے اللہ جانتا کہ کون تم میں سے تقوی اختیار کرتا اور کون تقوی نہیں اختیار کرتا. اس لیے نطفے سے نسب سے کام نہیں بنے گا، تقوی پیدا کرو، برائیوں سے بچ جاؤ. ہر ایک کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم نے اس کو حساب دینا، اور اللہ کی پکڑ سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا. اس لیے اتقو کا معنی ایک سادہ سا یہ بھی سمجھ لیں، وقایا ہوتا ہے ڈھال. دشمن حملہ کر ہم ڈھال آگے کر دیتے، تو اللہ شیخ اکبر فرماتے ہیں اللہ کو ڈھال بناؤ. یہ ترجمہ کہ جب گناہ کا ارادہ پیدا فوراً اللہ آگے کر کہ بندہ خدا کدھر جا رہا، وہ اللہ کا خیال تجھے پھر برائی سے بچا لے گا. یہ نہیں ڈرنا ڈرنا نہیں، اللہ کا خیال جو ہے نا اس کو اپنے آگے ڈال بنا کہ شیطان حرام زادہ نفس مجھے دھوکہ دینا چاہتا، فوراً اللہ آگے کر دو کہ پھر اللہ کا کیا بنے گا. جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ان کے والد کا لکھا، حضرت عمر رضی اللہ کا جا رہے تھے اور دیکھا انہوں نے کہ سخت گرمی کے دن ایک شخص بکریاں چرا رہا، تو دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا انقلاب پیدا کیا. شفاء لما فی الصدور، ہم نے تو دوسری بیماریاں برتنا شروع کر. ٹھیک ہے یہ ضمنی فائدہ نیک لوگوں کو الہام ہوا تو کوئی نہیں، یہ دم کر دیا ٹھیک، مگر اصل قرآن اس کے لیے نہیں ہوتا. اصل شفا فرما لما فی الصدور، دل کے اندر جو بیماریاں نا، کوئی متکبر ہے، کوئی لالچی ہے، کوئی حاسد ہے، کوئی بیماری اس کے اندر ہے، شہوت ہے، اندر کے روگوں کا علاج ہے. قرآن کو پڑھا جائے ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتا، بیماریوں کی جڑ کاٹ دیتا. تو آپ نے دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول سے پہلے یہی لوگ ڈاکو تھے، زانی تھے، فخر کرتے تھے، چھپاتے بھی نہیں تھے، مجمعوں میں آ کر شاعر پڑھتے تھے بڑے فخر سے کہ فلاں عورت کے ساتھ ہم نے یہ کیا، کوئی شرم نہیں کرتے تھے. اور وہ قصیدے لوگ کعبہ میں لٹکا دیتے تھے کہ ہمارے شاعر نے بڑا معلقہ لکھا، بالکل ننگی بدماشی. مگر حضور کے اثر سے یہ ہوا کہ حضرت عمر یا عبداللہ بن عمر ادھر گئے بکریاں چرا رہا. اس سے آپ نے کہا یار ہم مسافر ہیں، ہمیں ایک بکری دو، ہم پکا کر کھا لیں. اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں غلام ہوں، امانت ہے میرے پاس، مالک کی بکریاں، میں اس کی اجازت کے بغیر کیسے دے. اور جو لوگوں کا مال لوٹنا کمال سمجھتے تھے، اتنا تقویٰ آ گیا. تو عبداللہ بن عمر نے کہا یار کہاں مالک دیکھ رہا یہاں، تم مالک کو جا کر کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا. تو اب اس دیہاتی نے، بدوی نے، کسی یونیورسٹی کی سند نہیں اس کے پاس تھی، نہ یہ ڈپلومے تھے، حضور کی تعلیم کی برکت تھی، قرآن تھا. اس نے کہا حضرت میں اگر یہ بات کہوں گا تو مالک کو مجھ پر پورا اعتماد ہے، وہ مان لے گا کہ بھیڑیا کھا گیا. مگر جب قیامت کا دن ہوگا اور مالک بھی آئے گا، میں بھی ہوں گا، اور وہاں پوچھا جائے گا کہ وہ بھیڑیا کہاں جس نے بکری کھائی تھی، تو پھر میں کیا جواب دوں. ابن عمر کے آنسو جاری ہو گئے، بڑا روئے آپ. اور پھر کہا اچھا بھائی اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو ہم کھانا کھانے لگے، تم ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. اس نے کہا حضرت میں نے تو روزہ رکھا ہوا، رمضان کے دن نہیں تھے، لو تھی بعد سموم، جس میں اونٹ بھی دوپہر کے وقت ریت میں سر چھپا لیتے ہیں. آپ نے فرمایا یار ان دنوں میں تو نے روزہ رکھا ہوا، وہ رمضان شریف کے دن ہی. اس نے کہا جب سے میں نے سورہ الحاقہ کی آیت سنی نا کہ اللہ اس وقت یہ کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ جو دنیا میں تمہارے دن گزرے تھے ان دنوں میں تم نیکیاں کر کر کے جو آگے بھیجتے رہے، یہ اس کے بدلے میں ہے کہ آج تم کھاؤ. اسلفتم، اللہ کا یہاں سے پیشگی بھیجو، پھر تو کچھ بھیجیں گے تو ملے گا. آپ نے بار بار رسول کریم علیہ السلام پر درود شریف پڑھا، اور درود شریف پڑھنے کا حق بھی ان کا جو حضور کی تعلیم پر عمل کریں، ورنہ کیا منہ ان کا ہم حضور کو شاباش دیتے رہیں کہ حضور آپ نے بہت اچھا دین، اور اس کی مٹی پلیت کر رہے ہیں. ہمارا منہ ہے اسی کو اقبال کرتے ہیں تانا داری از محمد رنگ و بو از درود خود میں اعلیٰ نام ہے. جب تجھ میں کوئی رنگ بو ہی نہیں حضور کا، کیوں اپنے درود سے حضور کے نام کو گندا کرتا، نعوذ باللہ، اس پاک نام کو ذلیل کرتا. اب ہم خاکوں پر رو رہے ہیں، واقعی رونا ہی چاہیے. مگر حال یہ ہے کہ وہی لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، لڑکے زنا کریں گے، سینما جائیں گے، یہ جذباتی کام کریں گے، تو یہ پھر رسول اللہ کو ماننا نہ ہوا. تو یہ ہے کہ تمہارے نبی کو بتا کر اگر تمہارا نہ ہوتا ساتھ تو یہ کوئی فکر نہ کرتے، کیونکہ نبیوں میں بھی بانٹ ہوگی نا کہ یہ ہمارا نبی، وہی کفر کے کلمے. اس لیے جو ہے نا نسلی وہ نیشنلسٹ ہونا کہ مسلمانوں کے نبی کو برا، بس وہ میں کو تسلی دے رہے ہیں. ورنہ اگر اور کوئی نیک نام ہوتا، حضور پاک کتنے اونچے ہوتے، ہمارے نبی نہ ہوتے تو شاید یہ آرام سے بیٹھے رہتے. تو اپنی انا کو تسکین دیتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جس رسول کے لیے مارنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے، ہونا ہی چاہیے. اس کائنات میں کوئی نام اس سے اعلیٰ اور افضل ہے؟
مگر اس کے لیے پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں کہا ہے وہ کرتے ہیں۔ اتنا تو ہوتا نہیں کہ بسترا چھوڑتے ہیں اللہ کے رسول کہ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، کوئی نہیں ہلتا۔ اتنے کروڑوں مسلمان مسجدیں ویران ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں۔ تو اللہ نے ان آیات میں یہی بات کہی۔ اب قرآن اگر سامنے آ جائے گا تو جیسے حدیث پاک میں آیا کہ اللہ پھر لوگوں کو اونچا کر دے گا، وہ آسمان تک چلے جائیں گے لوگ، ساری دنیا مخالفت کرے، اللہ ان کو بلندی دے گا۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سنائی، بات بھی یہی ہوئی کہ انہوں نے گورنر مکہ کو دیکھا صحیح مسلم میں کہ وہ دور پھر رہا تھا وادی عثمان میں، تو انہوں نے کہا مکہ کس کے حوالے کیا؟ اس نے کہا ایک ہے ابن ابزہ۔ تو انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ کہنے لگے غلام ہے، غلام ہے، آزاد ہوا۔ انہوں نے کہا مکہ جہاں شیوخ ہیں قریش کے، وہ ایک غلام کے حوالے؟ تو انہوں نے کہا غلام ضرور ہے، انہ قارئ لکتاب اللہ عالم بالفرائض، وہ قرآن کا عالم ہے، وراثت کے قانون کو جانتا۔ آپ نے فرمایا، سچ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اس قرآن کی برکت سے کچھ لوگوں کو اللہ بلند کر دے گا، کچھ کو گرا دے گا۔ قریشی اسی ناز میں نخرے میں بیٹھے رہے کہ ہم حضور کا خانہ چوزے ہاتھ علم نہ سیکھا، نیچے گر گئے۔ غلاموں نے سیکھ لیا۔ اب یہ حرامی جو اٹھتے ہیں نا منکرین حدیث، جی ساری حدیث جو لکھی یہ فقہ کی یہ آدمیوں نے لکھی، بھئی یہ تو اسلام کی فراخ نے لی کہ آدمیوں نے لکھی تو غلام سردار بن گئے اور بادشاہوں کو ان کے نیچے بیٹھنا پڑا۔ تعصب نہیں کیا، عزت مل گئی۔ وقت کے حکمران نے پوچھا کہ مدینہ میں کون ہے، مکہ میں کون ہے، سب نے جب بتایا وہاں عطا بن ابی رباح ہے، وہاں فلاں، اس نے کہا کون ہے؟ موالی، آزاد ہیں۔ تو آخر میں جب مدینہ کا پوچھا، کہا سعید بن مسیب۔ کہا کون؟ قریشی۔ اس نے کہا یار میرا ہارٹ اٹیک ہونے لگا تھا، میں مر جاتا اگر یہ خبر تو نہ دے۔ کم ایک شہر میں تو قریشی ہے، ورنہ میں مرنے لگا تھا کہ سارے شہروں میں موالی چھا گئے۔ تو یہ ہے برکت کے قرآن پر عمل کیا، غلام سردار بن گئے۔ ان کو اب غلام نہیں کہتا، سیدنا، اور ہمارے بڑے وہ امام ہیں۔ اور جنہوں نے نہیں سیکھا دنیا کے لالچوں میں لڑنے لگ گئے آپس میں، یہ قریشی ذلیل ہو گئے، خود بھی برباد ہوئے، دین کو بھی برباد کیا۔ تو یہ قرآن واقعی جیسے حکیم صاحب نے پڑھا، اور خود اس کا بھی دعویٰ شفا ہے، مگر شفا تو اسی صورت میں نسخہ کو استعمال کرے۔ ورنہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی روزانہ نسخہ لے کر حکیم صاحب سے 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ وہ پڑھتا رہے، اس کو پڑھے، نہ دوائی خریدے، نہ کوٹے، نہ معجون بنائے، نہ پکی بنا کھائے، بس نسخہ تلاوت کرتا رہے بڑی اچھی آواز سے، تجوید کے ساتھ، مخرجوں سے نکالے، تو کچھ فائدہ ہوگا اس نسخہ سے؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس کی بجائے ایک مرتبہ بھی نہ پڑھے، پنساری سے جا کر دعائیں لے، کوٹ بنا کر کھا جائے، شفا ہو جائے۔ تو عمل سے کام بنے گا نا، صرف قرآن پاک کو چوم لیا، اونچی جگہ رکھ دیا، اگر گر پڑا تو برابر دانے تول کر صدقہ کر لیا، ایسی مکاری۔ یہ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب قیامت کے دن آؤ گے نا تم، تو میں یسیہ نبی والی بات کہوں گا کہ یہ امت زبان سے میری تعظیم کرتی ہے اور عمل سے میری توہین کرتی ہے، عمل سے میری بےزتی کرتے ہو اور زبانوں سے کہتے ہو کہ آقا آقا آقا۔ کئی تم میں سے آئیں گے جو اس کہیں گے سیدی و مولائی، تو میں صاف کہہ دوں گا کہ تم میرے کچھ نہیں لگتے، میں تو پہچانتا ہی نہیں ہوں کہ تم میری امت۔ یہی حضور کہیں گے جس کو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب لست منی گویدت مولائے ما، جب ہمارے آقا نے اس دن کہہ دیا بھائی تو میرا کچھ بھی نہیں لگتا، کوئی امت والی بات نہیں، وائے ماں بر وائے ماں بر مائے، تو پھر فرماتے سوائے ہلاکت اور تباہی کے کیا ہوگا، پھر روئیں گے اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو قرآن یا تورات یا کتاب جب یہ صرف پڑھنے کے لیے رہ جاتی ہے، نہ کوئی امت سمجھتی ہے نہ عمل کرتی ہے، یہی فخر کرتے رہتے ہیں ہم فلاں نبی کی امت ہیں، اس طرح پہلے بھی ملعون ہو کر مرے، نبیوں نے ان پر لعنت کی، یہی حشر ہمارا ہوگا۔ ہم اس دن دیکھیں گے کہ ہمیں یہ ملے کوئی نہیں۔ صحیح حدیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا صحابہ کرام سن لو، حضور نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں سے بھی ایسے ہیں بہت سے جو مرنے کے بعد پھر ہم میرا منہ نہیں دیکھیں گے، زیارت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ دوڑے آئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہ اماں میں تو ان میں نہیں، انا من اصحابی من لا یرانی بعد الموت، مرنے کے بعد پھر وہ آئیں گے بھی نہیں سامنے، اصحاب ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں تم نہیں ہو، مگر اوروں کے لیے اب میں نہیں ایک ایک کو بتاؤں گی کون ہے یہ کون، سب فکر کرو۔ اس لیے یہ جعلی باتیں بنا کرنا کہ جو جی چاہتا کرو، بخشش تمہارے لیے جو ہے نا وہ لکھی غلط بات۔ اللہ فرماتا میں جانتا ہوں کون متقی بنتا کون نہیں، جو یہ تقوی اختیار کرے گا اللہ کو ڈھال بنا لینا، کیسا اچھا فکرہ کہ اجعل اللہ وقایۃ، جب برائی کا خیال آ جائے آگے اللہ کو پیش کر دو، اس برائی کے خیال کا مقابلہ اس ڈھال سے کرو، اللہ کو آگے کر دو، بچ جاؤ۔ اور یہی بات قرآن مجید میں اللہ نے کہی کہ اہل ایمان اذا مسهم طائف من الشیطان،
اگر کبھی شیطان کی طرف سے انہیں کوئی لگ جاتی ہے چھوت، خیال برا پہ تذکروا فاذا ہم، وہ فوراً جاگ اٹھتے ہیں کہ مجھے کدھر لے جا رہا، آنکھیں کھل جاتی، ڈرتے ہیں، ان الذین اتقوا، ڈرتے ہیں نا اللہ سے۔ جب اللہ کا خوف ہی سینے سے نکل جاتا ہے باتیں رہ جاتی ہیں۔ ورنہ حکیم صاحب بھی فرمایا، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اگر اتنی بڑی امت کے ریت کے دانے بھی اتنے ہوتے نا تو چھیڑتے ہوئے وہ ہر کوئی ڈرتا۔ اب جو مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہم نہیں معافی مانگی، بلکہ چھاپیں گے، شرٹوں پر بھی چھاپیں گے، اور وزیر نے کہا کہ میں خود بھی پہنوں گا شرٹ اور دوسروں میں تقسیم کروں، اسی لیے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ بالکل راکھ ہو چکے ہیں، ان میں کوئی چنگاری باقی نہیں، وقتی طور پر بار آئے گا پھر آرام سے سو جائیں گے۔ دین کی طرف اگر آئیں پہلے اپنی اصلاح کریں کہ جو دین اللہ کے رسول نے دیا اس پر چلیں، اپنے ملکوں میں اس کو قائم کریں۔ تو یہ نوبت کیوں آئے جو مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم نے جب وہ ہندوستان واپس آئے پوری دنیا میں گھوم پھر کر، تو انہوں نے کہا جب انقلاب آیا ان کا کمیونسٹوں کا، تو میں نے کہا اس وقت کہ لینن اور اسٹالن سے کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ غریبوں کا مسئلہ حل کریں، اتنی خون ریزی مسئلہ بھی نہیں حل ہوتا، اسلام کا یہ معاشی نظام ہے۔ تو اس نے بڑے صبر سے سنا اور بعد میں کہا کہ مولانا آپ نے جو کچھ کہا ہے میرے دماغ میں بہت سے نہیں بھرا ہوا، میں نے سب سمجھا، بہت اعلیٰ نظام ہے، مگر آپ کے اتنے ملک اب بھی ہیں آزاد، آپ بتائیں نا یہاں جو چل رہا تاکہ ہم اپنا وفد وہاں بھیجیں اور دیکھیں کہ اگر واقعی مزدور اور مالک کا مسئلہ حل ہو گیا اور پیار محبت سے رہ رہے ہیں ایک دوسرے خیر خواہی کے، تو ہم ضرور چلا دیں۔ تو مولانا کا سوائے اس کے کہ میری آنکھوں سے پھر آنسو بہہ پڑے، میں رویا، کوئی جواب نہیں تھا میرے پاس کہ کیا بتاؤں اس کو، کس ملک میں اسلام چل رہا ہے۔ تو مسلمانی در کتاب، مسلمانہ در غور، مسلمان مر گیا کتابوں میں لکھا ہوا۔ اب ان باتوں سے لوگ کیسے متاثر، وہ کہتے ہیں ایسا اچھا نسخہ آپ کے پاس، آپ اندھے کیوں پھرتے ہیں، لوگوں کو سرما دے رہے ہیں، آپ کیوں اندھے؟ بالکل ان کی بات صحیح، باتوں سے اثر نہیں ہوتا، وہ پریکٹیکلی ثابت کرتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ ذلیل ہیں، اگر اسلام اتنا ہی اچھا کیوں نہیں اس کی خوبی نظر آتی۔ تو اسی وجہ سے کہ ہم نسخہ پڑھتے ہیں، اتنی ہزار مرتبہ یہ صورت پڑھو، نہ دوائیاں خریدتے ہیں نہ ان کو کھاتے ہیں، شفا کیسے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اتنے دین پر عامل ہو جائیں کہ پھر دشمن بھی آنکھ اٹھاتے ہوئے گھبرائے اور اللہ کی مدد بھی ہمیں نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔